الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ یہودیوں کے کہنے سے مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے محبوب سے 3 سوال کیے تھے کہ روح کیا ہے، اور دوسرا سوال کون سا تھا؟ اصحاب کہف اور ذوالقرنین. ہاں جی، اصحاب کہف کون ہیں اور ذوالقرنین بادشاہ. یہ سب یاد رکھا کرو بھائی، توجہ سے بیٹھو، باتیں بوتیں چھوڑ دو بالکل. جب بیٹھنا ہے نا کوئی بات نہیں کرنی، ذہن دماغ میں بھی کوئی بات نہیں کرنی. تو کیا یہ حرام ہے؟ قرآن میں کھلا ہے، تمہیں بھی باتیں کرنی مسجد میں بالکل نہیں بولنا. تو بیٹھ جاؤ، قرآن کھول آرام سے کھولو. ایسے قرآن ہے پیار کے ساتھ کھولو، ایسے ترپائی ہو، ایسے ٹھارا بات، ایسے ٹھارا بات. ایسے یہ نہیں کرنا، یہ قرآن کی ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے. یہ بے ادبی ہو گئی مارے جائیں گے سارے. یہ معمولی کتاب ہے کوئی؟ جو لوح محفوظ سے اللہ پاک نے بھیجی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا. اس کا نہیں قدر کرو گے، کس کی قدر تم؟ اس کی نہیں قدر کرو گے. کئی ساتھی ٹھا ٹھا مارتے کھڑا رہتا ہے، برقوں کے اس کا بھی آواز ہے پلٹنے کا. اتنا ادب کرنا ہے اس کا. آرام سے پڑھ کے پڑھتے ہو، ایسے آرام سے کرنی ہے، آرام سے بند کرو ادب کے ساتھ. یہ قرآن ہے، اللہ کے بندو. یہ کوئی معاشرتی علوم ہے، یہ کوئی فزیکل کیمسٹری ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کہیں بے ادبی میں نہ مارے جائیں ہم سارے بھائی، بچنا ہے ہم نے. کوئی بات ذہن حاضر رکھا کرو، ادھر ذہن نہ جائے. اب مجھے کیا پتا ذہن حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. توجہ کے دھیان کے ساتھ بیٹھو. قرآن کا میں ترجمہ کروں، اوپر دیکھو، معنی مفہوم بیان کروں، کانوں سنا کروں. توجہ دھیان کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. 3 سوال کیے مشرکوں نے اللہ کے محبوب سے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، اور ذوالقرنین بادشاہ کون ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں ان سوالوں کے جواب کل بتلاؤں گا. تو کل آ گئی، جبریل نہیں آیا. پھر کل آ گئی، پھر کل آ گئی. کل کو بتلاؤں گے، جبریل نہیں آیا. 15 یا 18 دن گزر گئے. اللہ کے محبوب پریشان ہے، کافر شور مچا رہے ہیں کہ اگر نبی ہوتا تو بتلا دیتا. 15 دن 18 دن کے بعد اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو قرآن دے کے بھیجا. یہ ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. محبوب نہ کہیں آپ کسی کام کے لیے کہ میں اسے کل کروں گا. کیا کہا تھا نبی نے کہ میں کل بتلا دوں گا. اللہ پاک نے کیا کیا؟
منع کر دیا، روک دیا کہ محبوب کسی بھی کام کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میں اس کو کیا کروں گا، کل کروں گا۔ ہو سکتا ہے کل آ جائے، آپ ہوئی نا، ہاں کل آ جائے آپ زندہ ہی نہ ہو، یا زندہ ہو آپ اس کام کو کر ہی نہ سکیں۔ اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کروں گا، بلکہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، انشاءاللہ کہا کرو۔ اگر اللہ نے چاہا کام ہو جائے گا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو کام نہیں ہوگا۔ اللہ، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندہ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ تو فوج شدہ بابا کیا کر سکتا ہے؟ جو فوج ہی ہو گیا، دنیا سے ٹوٹ گیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ زندہ نبی اللہ کی مرضی کے بغیر، مبوش انشاءاللہ کہا کرو، پھر ہوگا کام۔ وہ اللہ کو چاہ منظور ہوا ہوگا، نہ ہو نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں کہنا انتا کے لیے میں کر دوں گا، اگر یہ کام نہ، انشاءاللہ کہا کرو۔ اگر اللہ کو منظور ہوا، اللہ نے چاہ ہوگا، تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، اللہ انشاءاللہ، مگر یہ کہ چاہے انشاءاللہ کہا کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے۔ جب انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ نا تو پھر انشاءاللہ کہا کرو۔ یاد کر تو اپنے رب کو، جب بھول جائے انشاءاللہ کہنا، یاد نہ رہے، جب یاد آ جائے پھر کیا کہو؟ انشاءاللہ پھر کہہ لیا کرو۔ یہاں کیا ہے؟ ہمارے نبی بھول لے کہ نہ بھائی؟ کیا ہے کہ جب تو بھول جائے، ہمارے نبی بھولے۔ نسیہ آدم علیہ السلام بھی بھولے، نسیہ حوتہما، موسیٰ علیہ السلام ان کا ساتھی تھا ایک یوشع بن نون، وہ اپنی مچھلی بھول گئے، وہ آگے آ رہا ہے واقعہ، وہ اپنی مچھلی بھول گئے۔ تو بھائی سب بھولتے ہیں، کون نہیں بھولتا؟ وما کان ربک نسیہ، محبوب تیرا رب نہیں بھولتا، سب بھولتے ہیں۔ جب ایڈے بڑی نبی بھول گئے تو ہم نہیں بھولتے؟ کیوں جی؟ ہم نہیں بھولتے ہیں، نماز میں بھول جاتے ہیں۔ مولوی صاحب بڑے سے بڑا مولوی نماز میں بھول جائے گا، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں، قرآن بھول جائے گا، نسیان کا مادہ رکھا، لیکن وما کان ربک نسیہ، محبوب تیرا رب نہیں، یہ تیرے رب کی چیز کو نہ بھولنا، باقی سب بھول۔ میں نے ایک جگہ مسئلہ کیا کہ اگر دونوں میاں بیوی رمضان شریف میں روزے کی حالت میں کوئی بھول کے ایک دوسرے قریب چلے جائیں، بھول کے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ بھول معاف ہے، کھانا کھا لے آدمی، پانی پی لے بھول کے، 10 منٹ پی لے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دونوں میاں بیوی بھی بھول کے، میاں بھی بھول گیا، بیوی بھی بھول گئی، وہ ایک دوسرے قریب چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شرارتی لوگ تھے، کئیوں نے کہا لو جی مولوی صاحب نے رستے ہی کھول چھٹے نہیں تھے، رستے ہی کھول چھٹے مولوی صاحب نے۔ تو میں نے کہا بھی بھول کی بات ہے، بھول کے اگر ایسا مسئلہ ہو جائے نا تو بھول کے ایسا یہ بیوی دونوں روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے قریب چلے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کے اگر ارادہ تھا نا پھر تو گناہ ہے زبردست۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے جی ایک بھول سکتا ہے، 2 نہیں بھول سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ 2 نہیں بھول سکتے، ایک طرح بھول 2 کیسے بھولیں گے؟ 2 بھی بھول سکتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مسئلہ ہے باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی بھول کے رمضان میں روزے میں قریب چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جی اللہ پاک کی ایسی حکمت دیکھو، اللہ اپنے بندے کو سچا کرتا ہے۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھائی، ادھر آپ کے نمازی کے پیچھے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں میں سورہ فاتحہ اونچی پڑھنا بھول گیا، پڑھی نہیں، نہ انہوں نے بتلائی مجھے، نہ انہوں نے بتلائی کہ اللہ اکبر جو پڑھ لو، انہوں نے بھی نہیں بتائی پیچھے مقدیوں نے، اور میں نے بھی نہیں پڑھی۔ میں نے سلام پھر میں دسو تھی کہتے 2 نہیں بھول رہے، سارے بھولے ہو گے نا، دسو گل کرو، تھی کہتے 2 نہیں بھول سکتے جی، کیوں بھولے ہو؟ ساری بھول گئے، میں جن نماز میں تو بھول گیا، تھی کیوں بھولے، کیوں نہیں دسیا؟ میرے بھائی ہم بھی بھول جاتے ہیں،
علی بھول گئے، ولی بھول گئے، لیکن وما کان ربک نسیہ، تیرا رب نہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، لوگوں نے گناہ کر کے بلا دیے، اللہ نے لوگوں کے گناہوں کو گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، گناہ ہی نہیں، اللہ پاک نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، محبوب یہ بھی کہہ دو کہ امید ہے میرا رب مجھے دکھائے اس سے بھی زیادہ قریب کوئی بھلائی کی راہ، امید ہے کہ میرا رب مجھے دکھائے اس سے بھی زیادہ قریب کوئی بھلائی کی راہ۔ مطلب کیا کہ مکہ والو، میں نے جو تمہیں وحی کے ذریعے یہ اصحاب کہف کا واقعہ تمہارے سامنے بیان کیا ہے، یہ میری نبوت کی دلیل ہے، میری نبوت کی دلیل ہے، لیکن یہ تو پرانا واقعہ ہے، سینکڑوں سال پرانا۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی قریبی زمانے میں کوئی واقعہ میری نبوت کی دلیل بنا دے، یہ تو پرانا واقعہ ہے، سینکڑوں سال کا۔ ہو سکتا ہے قریبی زمانے میں اللہ پاک کسی واقعہ کو میری نبوت، یہ بھی میری نبوت کی دلیل ہے کہ سینکڑوں سال پرانا قدیم، یہ قدیم زمانے کا یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، وحی کے ذریعے میری نبوت کی دلیل ہے، لیکن ہو سکتا ہے قریبی زمانے میں بھی اللہ پاک کوئی کسی واقعہ سے میری نبوت کی دلیل بنا دے، کوئی واقعہ ظاہر کر کے۔ اور پھر اس صورت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی ہے، اور یہ اصحاب کہف غار میں 309 سال سوئے رہے، مشرکوں کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ دقیانوس بادشاہ مشرک تلاش کرتے رہے، کوئی پتہ نہیں چلا، اور ہمارے نبی غار میں ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن 3 راتیں رہے، مشرک تلاش کرتے رہے، مشرکوں کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ ہجرت کا واقعہ یہ بھی ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور ٹھہرے اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال، وزادوا 9، اور زیادہ کیا 9 سالوں۔ کتنا ٹھہرے؟ 300، ایک بار آگے نہ ہوا ہے، اصحاب کہف غار میں 309 سال جی ٹھہرے رہے۔ 309 سال میں بارشیں ہی پڑی ہوں گی، کیوں بھی پڑی ہی، بارشیں بھی پڑی ہوں گی، بارشیں پڑی ہیں 309 سال میں، بارشیں بھی پڑی ہیں، بجلیاں بھی چمکی ہیں، بادل بھی گرجے ہیں، سردی بھی آئی، گرمی، ٹھنڈی گرم ہوائیں بھی چلے، قافلے بھی گزرے، شور بھی پیدا ہوا ہوگا وہاں، لیکن اللہ کے ولیوں نے کچھ بھی نہیں سنا، اللہ کے ولیوں نے کچھ بھی نہیں سنا، اور زندہ ولی نہیں سنتے، مولوی مردوں کو سنا رہا ہے، یہ مردوں کو سنا رہا ہے، مردوں کو سنانے کا اس نے ٹھیکہ لے رکھا مولوی نے، کہتا مردوں کو میں سنا کے چھوڑوں گا۔ کہ جی فلاں بزرگ کی قبر پہ کوئی پرندہ بیٹھ جائے نا، بزرگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیڑی ہے کہ چیڑا ہے، ہاں یہ مسئلے ہو رہے ہیں، چیڑی ہے کہ چیڑا ہے۔ یہ زندہ والی نہیں سن رہے، آپ کے سامنے سو رہے ہیں، زندہ ہے کہ نا؟ 309 سال، کتنی ہوائیں چلی، کتنی ریری، کتنے بادل گرجے، کچھ بھی نہیں سنا۔ جو کچھ سنتے پھر کیوں کہتے دن یہ دن کا حصہ ٹھہرے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ زندہ والی نہیں سنتے، اور بھی مردوں کو سنا رہا ہے، کوئی نہیں سنتا بھائیو، عقیدہ بنا لو، وہی سنتا ہے جس کو اللہ سناتا ہے، بس وہی سنتا ہے۔ امیر شریعت انہوں سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت صاحب مسئلہ دسو کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، مردے سنتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بھائی میری تو زندہ نہیں سنتے، کہا کرتے تھے کہ قرآن سنا سنا کے نا میرے بال سفید ہو گئے، قوم کا اندر اسی طرح کالا سیاہ ہے، وہی اثر نہیں کیا۔ بھائی میری زندہ نہیں سنتے، مردیا کی تو سننا ہے،
نہیں جی نہیں بتلاؤ بس پھر اگلی گل تھوڑی مری یہ ہٹ جائے بھائی پھر جب ہم مریں گے نا قبر میں جائیں گے تو اگر ہم نے سن لیا پھر سمجھیں گے سارے مردے سنتے ہیں، اگر ہم نے نہ سنا تو سمجھے کوئی مردہ بھی نہیں سنتا. نہیں دسو جی دسو تھی مردے سنتے نہیں کسی نہ کسی گل سنو. اہل حدیث نے کوئی مردہ نہیں سنتا، بریلویاں نے سارے مردے سنتے، جو بندیاں نے ادھے مردے سنتے ادھے نہیں سنتے. لیر کر دیا نبی کے دین. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، محبوب جو قبروں میں ہے تو ان کو نہیں سنا سکتے، پھر ہم کیسے سنا سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب مولویوں کو قرآن و سنت پہ اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا، اگر یہ کافر مشرک 309 سال کی مدت کو تسلیم نہیں کرتے پھر میرے بابو کہہ دو کہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا ٹھہرے ہیں. کیوں جانتا ہے؟ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے. جو زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو جانتا ہو اصحاب کہف کے واقعہ کو نہیں جانتا. اصحاب کہف کا واقعہ کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ اگر یہ نہیں مانتے 309 سال میں کوئی اختلاف کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ پھر اللہ ہی جانتا ہے جتنا میں ٹھہرے. کیوں؟ وہ آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے، ذرے ذرے کا غیب ہے اس کو پتہ ہے. جو ذرے ذرے کو جانو اتنا مشہور واقعہ اس کو نہیں جانتے، اتنے بڑے واقعے کو اس کو بھی جانتا ہے. اب صرف ہی واسمی، کیا ہی خوب دیکھتا ہے اللہ اور کیا ہی خوب سنتا ہے. جیسے اللہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسے اللہ سنتا ہے کوئی نہیں سن سکتا. اللہ سب کو دیکھتا ہے، بیک وقت دیکھتا ہے، سب کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، لوگوں کا اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے بگڑے کام نہیں بنا سکتا. کام بگاڑنے والا بھی کون ہے اور بگڑے کام بنانے والا بھی کون ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، نہ نبی کو نہ ولی کو نہ فرشتے کو، کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. جو بھی حکم کرتا ہے کل ہی کرتا ہے. جو بھی حکم کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ کل ہی کرتا ہے. کسی سے کوئی مشورہ بھی نہیں لیتا، نہ اجازت لیتا ہے نہ مدد لیتا ہے. جو بھی حکم کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ کل ہی کرتا ہے. یہ اتنے احکام ہے قرآن کے اندر، یہ اللہ پاک نے کسی سے پوچھ کے بنائے ہیں، کسی نبی ولی نے پوچھ کے بنائے ہیں کہ یہ قانون حکم بناؤں یا نہ بناؤں، جاری کروں یا نہ کروں. اللہ نے اپنی مرضی سے حکم بنائے اور اپنی مرضی سے یہ سارے حکم جاری و ساری فرمائے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، محبوب پڑھ تو وہ چیز جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے وہ پڑھ. تو ہم تیری کے کون کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حکومت. پڑھ وہ چیز جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے وہی وہ پڑھ بس. تو ہم اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، جس سے کہانیاں غزلیں کتابیں رسالے مولویوں کی کتابیں ان کی جان ہی نہیں چھوڑتے. کوئی پڑھی جا رہا ہے. نبی کو کیا حکم؟ جو نبی کو حکم ہوتا ہے امتی کو بھی وہی حکم ہوتا ہے. یار نبی کو حکم ہے کہ کیا پڑھ؟ قرآن پڑھ. ہمیں بھی کیا حکم ہے؟ قرآن پڑھ. اب وہ قرآن پڑھ اور پڑھ کے سنا ان کو. ہم کو بھی یہی حکم ہے، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کے آگے سناؤ لوگوں کو. محبوب یہ نہ مانے تیری نبوت کو، تیری نبوت کی دلیل قرآن ہی کافی ہے. بس تیری نبوت کی دلیل قرآن ہی کافی ہے. لا مبدل لکلماتی، اس کے کلموں کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ پاک کے کلمات کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. مطلب کیا؟ اللہ پاک کے احکام کو نہ کوئی بدل سکتا ہے جو قرآن میں بیان فرمائے، اور نہ ان کو غلط ثابت کر سکتا ہے. اللہ پاک کے حکم قرآن کے نہ بدل سکتا ہے نہ غلط ثابت کرتا ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر آپ نے یا کسی اور نے
اللہ کے حکموں کو بدلنے کی کوشش کی، عمل نہ کیا تو پھر آپ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. اتنی سخت ہے. اگر آپ نے محبوب آپ نے یا کسی اور نے اللہ کے حکموں کو بدلنے کی کوشش کی یا بدلے تو پھر جب اللہ گرفت میں آؤ گے نا تو پوری دنیا بھی مل کے تم کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی. بات ایسی کتاب ہے. ایک مشرک تھا بہت بڑا، ابی بن خلف. اس نے مشورہ دیا کہ اللہ کے ماں باپ ایسے کریں، یہ غریب مسکین صاحب بھی آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کو نہ بٹھایا کرو، مکے کے جو چودھری ہے نا سردار ان کو بٹھایا کرو. تو پھر آپ کے مشن میں اضافہ ہوگا، آپ کا مشن بڑھے گا، پھر ان کو بٹھایا کرو. اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. محبوب روک اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ان کے ساتھ بیٹھ تیرے غریب مسکین صاحب بھی صبح و شام. یہ مشرک تو اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور نبیوں ولیوں کو بھی پکارتے ہیں. ان کے ساتھ چھوڑو، ان کے ساتھ ہی بیٹھنا. تو کن کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ؟ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور یریدون وجہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. ان سے آپ نے آنکھیں نہیں پھیرنی. اپنے صحابیوں سے محبت سے دیکھنا ہے، ان کو پیار سے دیکھنا ہے. ہاں اگر آنکھیں پھیر لی تو پھر ترید زینت الحیات الدنیا، پھر تم آخرت کو پسند نہیں کرتے، پھر دنیا کی زندگی کو بھی پسند کر رہے ہو. مکے کے مشرک جو تھے وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے اور نبیوں ولیوں کو بھی پکارتے تھے. اور موجودہ مشرک یہ کیا کہتے ہیں؟ ہر دم پکارو یا رسول اللہ. سامنے تمہارے سامنے یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ ان کے ساتھ بیٹھو جو صبح و شام رات دن اپنے رب کو راضی اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ مشرک تو ہے، یہ رب کو بھی پکارتے ہیں نبیوں ولیوں کو بھی پکارتے ہیں. یہ شرک کرتے ہیں، شرک والی پکار ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھو. لوگ کیا کہہ رہے ہر دم پکارو یا رسول. دیکھ لو کہاں یہ بد گئے ان سے. وہ تو اللہ کو بھی پکارتے تھے اور نبیوں کو بھی یہ کہہ رہے اللہ کو پکارو ہی نہ، ہر دم بس ہر دم پکارو یا رسول. کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ کتنے بڑھ گئے ان لوگوں سے. ان کا بھلا نہیں ہوا، ان کا بھلا کیسے ہوگا؟ وہ شرک میں برباد ہو گئے پھر یہ کیسے بچے؟ میں ہوں اور جو بھی شرک کرے گا مرے گا. چاہے میں ہوں، میرا کوئی رشتے دار ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، آپ ہو تم ہو، جو بھی شرک کرے گا مرے گا بیڑا کر. دنیا میں بربادی آ گئی. بچ جاؤ میرے بھائیو، باجے جی مولوی شرک کرا رہے ہیں نا، انہیں نٹ جانا دن کی عمر نٹنا بھی پھاڑ لینا، پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے. یہ جو مولوی شرک کرا رہے ہیں بکرے چھترے لے آؤ، ہاں بکرے چھترے لے آؤ، اللہ کے علاوہ نبیوں ولیوں کو پکارو، باپے کو راضی کر لو، بس یہ جو کرا رہے ہیں نا شرک یہ پکڑے ڈبل سزا ملے گی. شرک کیا، ایک شرک کرایا. بچ جاؤ اب غیب ہے. جو شارک سے جو ہے کہ نا قریب پیدا کس نے کیا؟ باپے نے کیا ہے. یہ نبی ولی نے پیدا کیا ہے. یہ آنکھیں کس نے دی؟ کیوں بھائی؟ یہ کان کس نے؟ باپے نے دیے ہیں. یہ زندگی کس نے دی ہے؟ کاروبار بیوی اور وجود کا بال تک کس نے دیا ہے؟ اس کو بھول کے باپے کو پکڑ لیا تم نے، اس کو بھول گئے. بال کا وجود تک بھی جس نے ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں مرن دیا. کس نے پہنچایا ماں کے پیٹ میں؟ اللہ. باپے نے. اللہ کو چھوڑ دیا، وہ باپے کو پکڑ لیا. فوج سنا باپے کو کتنے دماغ ماریا گیا، عقلی ہے نہیں. یہ بابا کچھ کرن جوگا ہوتا پھر موت کیوں آتی؟ کفن پہ قبر میں کیوں جاتا؟ بیوی کیوں بیوہ ہوتی؟ بچے کیوں یتیم ہوتے؟ کرن جوگا ہوتا وفات کے بعد. زندہ بابا تو پہلے نہیں سکتا کہ دعائی کر سکتا کسی اپنے. فوج شدہ بابا دعا نہیں کر سکتا ناپنے لیے کسی اور کے لیے. مت ماری گی، پٹیاں پڑھا دی شیطان نے. ہر شے جس نے پیدا کی کیوں نہیں؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ چاند سورج ستارے، یہ زمین شجر و حجر، زردے کو کس نے بنایا ہے؟ اس مالک کو چھوڑ کے فوجدہ بابا کو مان لیا. بس بابا آپ ہی جنت میں لے جائے گا. اللہ پاس کیسے لے جائے گا بابا جنت میں؟ بابا تو اپنی جنت کا نہیں پتا جائے گا کہ نہیں جائے گا، ہمیں کیا پتا ہے. ہوش کرو اللہ کے بندو. قرآن پڑھ رہے آپ روز سمجھ رہے ہو
اب بھی اگر عقیدے نہ بڑے شرک نہ چھوڑا پا پھر صفایا ہے پھر کچھ نہیں ملے گا. بنا لو عقیدے اپنے پکے قرآن کی. میری بات نہ مانو جو قرآن کہہ رہا اللہ کہہ رہا اللہ کی بات ہے چھوڑ دو. نفرت کرو شرک سے. جو شرک کرواتا ہے اس کو بھی شکل نہیں. کیا لگتا ہے تمہارا؟ وہ تمہارا ایمان برباد کر رہا ہے. پیسے بھی لے گا ایمان. کیا لگتا ہے تمہارا؟ بھائی کو مولوی بھائی کوئی بھائی کو رشتے دار ہے ملے دار ہے جو شرک کی دعوت شرک تباہ کر دو. چھوڑ دو اس کو. کوئی تعلق نہیں. مومن کا مومن سے جوڑ ہے. مومن کا کافر مشرک سے کوئی جوڑ نہیں. ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا محبوب. اس کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا. یہی ابی بن خلف جو مشورہ دیتا تھا کہ آپ ان مکہ کے سرداروں کو بٹھایا کرو. اس کی بات نہ آپ مان اطاعت نہ کریں. اس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا. واتبع ہوا. اس نے خواہش کی اتباع کی ہے. توحید کو چھوڑ کے شرک کیا اس نے. وکان امرہ فرطا. اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے. یہ توحید کی حدیں توڑ کے نا شرک میں آ گیا ہے. اس کی بات نہ مانے آپ. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. محبوب کہہ دو یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. بس یہ کیا ہے؟ حق ہے. اس میں حق کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. علم سے لے کے بناس تک یہ حق ہی ہے. فمن شاء فلیؤمن. کسی پہ جبر نہیں زبردستی نہیں. دل مننے کی بات ہے. خوشی کا 14. جو چاہے اس کو ایمان لے. جو چاہے ایمان لے آئے. فمن شاء فلی. جو چاہے انکار کر دی تمہاری. جبر نہیں زبردستی نہیں ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا. بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے اس کو آگ کو. ہم نے تیار کر رکھا ہے. کریں گے نہیں کر رکھا ہے. پہلے کر رکھا آگ کو تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالم کافروں مشرکوں کے لیے. وَأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. اور اس آگ کے پردے پھر کافروں مشرکوں کو گھیر لیں گے. گھیرے پالیں گے اوپر نیچے دائیں بائیں. آگ ہی آگ ہوگی. سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. کئی بدبخت بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو آگ کے ستونوں میں بند کر کے اوپر ٹکر دے دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ آگ کے ستونوں میں بند کر کے اوپر سے ٹکر دے دیا جائے گا. بچ جاؤ میرے بھائیو. اگر بچو گے نا جہنم سے اس قرآن کی وجہ سے بچو گے. یہ لکھ لو نوٹ کر لو پکے کر لیں گے. اس کے بغیر جہنم سے بچ نہیں سکتے. پھر دے لو جتنی مرضی بیعتیں کر لو جتنی مرضی مرید بن جاؤ وہاں جاؤ یہاں جاؤ قرآن کو چھوڑ کے. اگر وہ پیر قرآن پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے بیعت کرو اس کی. قرآن کا درس دے رہا ہے اللہ کی توحید نبی کی سنت سکھا رہا ہے تزکیہ پڑھو. پر کتنے تزکیے تو اپنے تزکیے کرن رہے ہیں. مال لے آؤ. وہ تو مال لے بکرے چھترے دے گے اللہ ماشا اکا دکا ہوگا باقی سارے یہی ہے. تو کہتے مال لے آؤ سوٹ لے آؤ فروٹ لے آؤ بکرے چھترے لے آؤ. پھر راضی ہو گئے ایسے ہی راضی ہو گیا. آپ پھر اپنے راضی کر لو. یہ بڑا رکھے ہو قرآن کا دامن پکڑ لو. بچنا چاہتے ہو. ہم گناہ گار ہیں. میں بھی آپ جیسے ہی ہوں. ہم سب گناہ گار ہیں. یہ قرآن کی ساتھ نسبت قائم کر لو. اس کا دامن اس کو قبول کر لو. اس کی برکت سے اللہ بیڑا پار کر. اللہ یہ نہیں دیکھے کہ میرے بندے گناہ ہے یہ نہیں. یہ دے میرا بندہ میرے قرآن کا نوکر ہے. خادم تھا نوکر تھا میرا قرآن سمجھتا تھا بیٹھتا تھا کلاس میں. چلو کوئی نہیں گناہ کیے بشری دکھاری کے ساتھ چلو اس کا بیڑا پار کرو صاف صفایا کر دو کے گناہ. اللہ کو پوچھے گا کوئی تو کسی پوچھ کے کام کرے گا نہ کسی مشورہ لے گا. یہ ڈر ہے. اللہ جو چاہے کرے اللہ کر سکتا. اور امید رکھو اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملات کرتا. آمین. اس کو چھوڑ دیا سچی سچی کتاب کو. جی عید پکڑ لو جی بیعت کر لو جی فلاں کر لو جی فلاں بزرگ کو مان لو جی. اس کو مانو. کوئی اس سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے. کوئی پیر نہیں کوئی دربار میلہ شہر کوئی اس سے بڑا سب چھوٹے ہیں. اس سے یہ ہے قرآن. اس کو مانو اس کو تسلیم کرو پھر نجات ہوگی. اگر ادھر بھی پیر رکھیا ادھر بھی پیر رکھیا میں لوگوں کو بھی راضی کروں رب کو بھی راضی کروں گا. پھر لوگوں کو راضی کر رب نہیں راضی ہوگا.
فَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے نا جہنمی تو پانی پلایا جائے گا ان کو کالمہلی، پنگلے ہوئے تانبے کی طرح. جو جہنمیوں کے خون رات کی سڑی ہوئی ہوگی نا وہ پینے کو دیا جائے گا. یہاں تو جوس پیتے ہیں مشرک کافر، دودھ، پیپسی، چائے، وہاں کیا دیے جائے گا؟ جب پانی مانگیں گے تو تانبے کی طرح کا پانی ہوگا. جہنمیوں کا رات پیپ خون گلا سڑا ہو وہ پینے کو دیا جائے گا. یشوی الوجوہ، جب پیئیں گے وہ چہرہ بھون دے گا، منہ کے قریب کریں گے، پینے لگے چہرہ جھلس دے گا، بھون دے گا سارے کا سارا چہرہ. بئس الشراب، وہ اچھا پینا نہیں برا پینا ہے. وساعت مرتفقہ، اور حرام کی جگہ بھی بری ہے. سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ جہنم بھی سیاہ ہے، اور جہنم میں جو جہنمی ہوں گے وہ بھی سیاہ ہی ہوں گے، کالے ہوں گے. اور جہنم کا جو پھل ہوگا وہ بھی کالا ہی ہوگا، پانی بھی کیا ہوگا؟ کالا ہی ہوگا، سیاہ ہی ہوگی، ہر شے سیاہ ہوگی. بئس الشراب وساعت مرتفقہ، یہ برا پینا ہے اور بری آرام گاہ ہے جہنم. لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، جو قرآن پہ ایمان لائے، قرآن میں جو اللہ کے احکام ان پہ کیا کیا؟ عمل کیا. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر جس نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا. یہ بھی ہے، جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، اور پھر ہم جس نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں. اچھا عمل وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی کی سنت کے مطابق ہو. جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے. یا جو نبی کی سنت کے مطابق، نبی کی سنت کی مور نہیں اس پہ. آج اللہ کی رضا تو ہے لیکن نبی والا کام ہی نہیں ہے، وہ بھی قبول نہیں ہوگا. تو نبی کی سنت والا کام تو ہے، اللہ کی رضا ہی نہیں ہے. دونوں چیزیں ہوں، پہلے تو ایمان ہو، مومن ہو، موحد ہو، پھر اللہ کی رضا مقصد ہو، پھر نبی کی سنت والا کام ہو نیک، پھر وہ اللہ کی طرف. تینوں چیزیں ایک بھی مس ہوگی صفر، کچھ نہیں ملے گا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. دیکھ لو بھائی یہ خوشخبری قرآن دے رہا ہے کہ نہ؟ پہلے اللہ پاک نے پرچے آؤٹ کر دیے، جنت کے بھی جہنم کے بھی. پہلے جہنم کے متعلق بتایا، اب جنت کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں. پہلے کافروں مشرکوں کو ذکر ہوا، اب ایمان والوں کا اچھے عمل کرنے والوں کو ذکر اللہ ذکر فرما رہے ہیں. اولئک لہم جنات عدن تجری، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں رہنے کے لیے، تجری من تحتہم الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. ہاں جی، کن کے لیے؟ جو ایمان لائے، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، ایمان لائے اور اچھے پھر عمل کیے، نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی، قرآن، اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں رہنے کے لیے، چلتی ان کے نیچے سے نہریں. یحلون فیہا من اساور، اس میں کیا ہوگا؟ اس جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے. اور وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور پہنیں گے جنتی جنت میں سبز رنگ کا لباس جو باریک ریشم کا بھی ہوگا اور موٹے ریشم کا بھی ہوگا. یہاں ریشم کیا ہے؟ مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم مردوں کے لیے کیا ہے؟ اور سونا بھی کیا ہے؟ اللہ پاک دن قیامت آپ پہنائے گا سونے کے کنگن اور سونے کا اپنا ریشم کا لباس سبز رنگ کا جو باریک ریشم کا بھی ہوگا بنا ہوا اور موٹے ریشم کا بھی ہوگا. میرے بھائیوں یہ قرآن والوں کو نعمتیں ملیں گی. جڑ جاؤ وابستہ ہو جاؤ. پر اسی نماز ہی نہیں پڑھتے سویر دی، ابھی نماز ہی نہیں پڑھتے تو کتنے پیچھے قرآن سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، کچھ نہیں ملنا. اگر ایک نماز بھی چھوڑ دی نا، نبی کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی جان بوجھ، کیا ہو گیا؟ کفر. اور دیکھ عام لوگ اس کا معنی یہ کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن ہمارے امام صاحب وہ کہتے ہیں کافر نہیں، وہ کفر کے قریب ہو گئے، وہ بچاتے ہیں. پھر بھی کافر نہیں، وہ کفر کے قریب چلا گیا. یہ ایک نماز بھی چھوڑ، تو ساری نمازیں چھوڑ رہا ہے پانچوں، یا فجر کی نماز ہی چھوڑ رہا ہے، ہر روز ہی چھوڑ رہا ہے، کیا ہے؟ کیا ملے گا؟
کیا ملے گا؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور نماز کے درمیان کیا ہے؟ کفر اور بندے کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، اگر نماز چھوڑ دی بین العبد و بین الکفر، نماز کا چھوڑنا ہے بندے اور نماز کے کفر کے درمیان، کافر ہو جاتے ہیں. بچ جاؤ، یہ نبی کے فرمان ہیں، یہ سچ ہے کہ نہ؟ صحیح ہے کہ نہ؟ قرآن سچا ہے کہ نہ؟ اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے کہ نہ؟ تو پھر پڑھنی چاہیے کہ نہ فجر کی نماز. آج میں صبح تھا، میرا خیال اکا دکا آدمی ہوگا ہمارا اسٹوڈنٹ، باقی سب سلام علیکم. اور ساتھی آتے ہیں جو ترجمہ نہیں پڑھتے وہ آتے ہیں یہاں فجر کی نماز میں، درس بھی سنتے ہیں، حدیث کا درس بھی سنتے ہیں. اور جب اہل حدیث ہیں وہ کیوں نہیں آتے بھائی؟ جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، کاش کے اہل حدیث ہیں وہ، جب حصول کو حدیث کا درس ہوگا پھر کیوں حدیث سے بھی چٹ رہے ہیں وہ؟ چلو اور آئے جڑے اہل اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کیوں نہیں آتے؟ ان کو آنا چاہیے کہ نہ؟ بولو، بلکہ سب کو آنا چاہیے، سب کو نبی کے حدیث سب کو سننی چاہیے. ایک دو حدیث بیان ہوتی ہے، ورنہ مخوب بیان ہوتا ہے جی. دماغ میں اللہ بٹھا دے، اگلے دن اور حدیث بیٹھ گئی، اور حدیث بیٹھ گئی، اتنا علم نصیب ہو. میرے بھائی سب حضرات ہو جس طرح قرآن سمجھتے ہو حدیث بھی آگے سمجھو. ہم تو وہاں چلے جاتے ہیں، ہوتے ہی نہیں. یہ کنٹرول آپ نے کرنا ہے، سارا قاری دی پار پایا. قاری صاحب مسئلے بدلائیں، قاری صاحب بھی کنٹرول کرے، دھیان رکھے، نظر، اور جھگڑا بھی قاری صاحب بھی کرے، اور سارا قاری دی پار پایا. اتنے آپ ساتھی یہ نظام آپ چلائیں بھائی، اس مسجد کو آپ چلائیں. آپ توجہ کریں، دھیان دیں کون ساتھی آیا کون نہیں آیا، کون غیر حاضر ہے کیوں غیر حاضر ہے، اس کا پتہ کریں. کون سا نمازی آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا، کوئی بیمار ہے کیوں نہیں آیا اس کا پوچھیں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے ساری. میں مر گیا تو میری چلتے رہو گے تو پھر کون کرے گا یہاں انتظام؟ میں کر لوں مر جانا، پھر کون چلائے گا اس کو؟ جو قاری صاحب چلا رہے ہیں پھر کون چلائے گا؟ اس ڈیوٹی کو سنبھو. میرے ہوتے ہوتے ہر آدمی یہ محسوس کرے، ذمہ داری قبول کرے کہ مسجد کا ہم نے خیال رکھنا ہے. جی کوئی بچہ، کوئی آوارہ، کوئی شخص، کوئی تقریب کار، کوئی نظر رکھو. جی کوئی پریشان نہ ہو یہاں نمازی ہماری مسجد میں. یہ سارا اپنی نظر رکھنی ہے. کوئی پنکھا چل رہا ہے کوئی بند کرنا ہے، کوئی ٹوب چل رہی ہے کوئی جلانی ہے، جی کوئی مسلح، کوئی یہ کوئی ٹوٹی، سارا صف ادھر ادھر، یہ سارا آپ نے دیکھنا ہے. یہ کہ نماز پڑھ کے چلے جائے کوئی دھیان ہی ہے نہیں، آپ کسی کا بھی دھیان ہے نہیں. 3 سال ہو گئے میں ہی کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ، اور کہہ بھی رہا ہوں آپ سے کوئی ذمہ داری قبول ہی نہیں کرتا. میرے تو اتنا نہیں تو آنکھیں لگے فجر کی نماز ہی پڑھو سارے آ گئے یہاں. میرا تو اتنا بھی اثر نہیں. کیا میں استاد ہوں آپ کو کیا سیکھ دو، کیا سن رہا قرآن میں؟ ہر روز میں کہہ رہا ہوں، ہر روز ادھر سے سنا کیا ملے گا ترجمہ پڑھ کے؟ کلاس ہی چلائیے کہ ساتھی سارے اکٹھے ہوں، عقیدہ بنے، نبی اللہ کی توحید سمجھائے، نبی کی سنت سمجھائے. اس اللہ کے گھر کو آباد کرو. ہمارے یہی چلے ہیں، ہمارا فی الحال یہی جہاد ہے، اس کو آباد کر لو. بھر جائے نمازیوں سے، سونے صاف ستھرے نمازی، کپڑے صاف، ذہن صاف، عقیدے صحیح، سونے بچے بھر جائے. انشاءاللہ اللہ ہم کو شاباش دے دے گا، یہیں سے شاباش مل جائے گی. اس کی فکر کرو گے نا سارے انشاءاللہ. لگ جائے گا پتا انشاءاللہ. آگے کیوں کہتی ہو؟ ہاں جی آگے کیا ہے؟ اللہ پاک پھر کیا پہنائے گا؟ دیکھ لو، انعام دیکھ لو. اللہ کیا پہنائے گا؟ سونے کے کنگڑ پہنا کے، ریشمی لباس پہنا کے تب خوش ہوگا. ہاں خوش ہوگا. دیکھ لو کچھ کر لو. یہاں نہیں کرنا پھر ٹھیک ہے، دوسرے کھاتے میں جاؤ گے. پہلا کھاتا ہی بیان کر کے جا کھاتے، دونوں کھاتے اللہ نے بیان کر دیے. جہاں مرضی اپنا نام لکھا لو. کیا ہوگا؟ متقین فیہا علی الارائک، جنتی جنت میں تختوں پہ تیغ لگا کے بیٹھے ہوں گے، عزت کے ساتھ، دور کے ساتھ. جیسے بادشاہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، زرداری فرداری یہ حکومت کر رہے ہیں، باہر لوگ گالی نکال رہے ہیں. جی پتلے بنا یہ اگل آگے ڈنڈے مار رہے بادشاہ. یہ کیا ہے؟ عزت دباؤ کرو ایسی حکومت کو، یا پکڑو مارو ان کو جو تمہارے خلاف بولتے ہیں. پکڑو ان کو، کیوں بولے بادشاہ کے خلاف لوگ، پکڑو ان کو. ان سے وہ اچھے ہیں، بارات کے سعودی عرب بادشاہ، وہی نہیں ان کے بدل لمشائی کر سکتا. کہتے ہیں ان کو کوئی اچھا بھی نہیں کہہ سکتا. میں ایک دفعہ گیا رمضان شریف میں تو عید پڑھ کے آ رہا مکے سے، مدینے سے عید پڑھ کے مکے کی طرف آ رہا تو رستے میں کوٹ رہا تھا، وہاں اثروں کی نماز پڑھی، وہاں ٹی وی چل رہا تھا. وہ شاہ فہد تھا. اگر جی شاہ فہد نے وہاں عید پڑھی، وہاں ملا، وہاں یہ وہ ساری خبریں شاہ فہد کی. وہ میں کہ خبری تھے رہ گئے، اور خبری کوئی نہیں بھائی، یہ تھے
وہ مینو پکڑے کہ پرے لے گئے وہ مولوی صاحب جانتے ہو پاکستانی انہیں اندر کر دینا انہیں دیکھا جی ہاں بات بھی نہیں کرانی تھوڑی پڑے لے گئے اچھے تیسرا آدمی خصوص ہے سیدی کا آدمی تیسرا یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ جو ہو رہا بس یہ ساڈے بادشاہ گالا کٹ رہے تو کہہ رہے لٹیرے لٹ گئے کھا گئے فلاں یہ وہ جلوس کٹ رہے توہین کر رہے برو یا تو پڑھو نہ یا چھٹو کدھر اور دباؤ گے کالی حکومت بنی یہ حکومت ہوگی جنت میں ہر آدمی بادشاہ ہوگا اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا جدھر دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے بہت بڑا ملک دیکھو گے یہ ہر آدمی جنت میں بات کر لو محنت بن جاؤ قرآن کے قبول کر لو قرآن کو یاد کہتا پڑھنا یہ دے دو قرآن کے نام لگا دو وقف کر دو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے نہ پڑھنے کا نہ سمجھنے کا نہ عمل کرنے کا ایک نسبت قائم کر لو اللہ نسبت سے ہی بیڑا پار کر دے گا نسبت کے نہ چھٹیاں کرو نہ آگے کرو آج بھی آپ دے لیں کم از کم ہمارے 10 اسٹوڈنٹ نہیں آئے ہوں گے دیکھ لیا بعد میں ہر روز 10-12 اتنا گیپ ہے جو نہیں نہ آتے دوسرے دن وہ آ جاتے پھر دوسرے گیپ ہو جاتے ہیں پھر تیسرے دن وہ آ جاتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا بڑا رکھا بھائی نا غائب ہونا ہے ضرور 10-12 ساتھی غائب کئی ماشاء اللہ آ بھی رہے ہیں ہر روز آ رہے ہیں ماشاء اللہ ہر روز آ رہے ہیں والا ساتھی ہمارے ہیں اور ایک ساتھی نے بتایا قاری صاحب ایک ناگا ہوا ہے جب شروع ہوا ہوں نا ایک کتنی خوش قسمت کی بات ہے ایک ناگا ہوا ہے وہ بھی کوئی کام پڑ گیا ورنہ ناگا ہی نہیں ہوا ایسے ساتھی بھی اللہ قبول فرمائے بھائی اللہ سب کو قبول فرمائے ان کی فائدہ ترجمہ نکل گیا سر پورا میرے کو آ جا اللہ ہاں جی پھر کیا ہوں گے جی متقین فیہا علی الارائک ہر جنتی اللہ تختوں پہ یہ ساڈے تخت نہیں ہو جنت کے تختوں کے اللہ پر اسپیشل بنائے سونے چاندی کے تخت سونے چاندی کے مکان سونے چاندی کے برتن نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا نعمتیں وافر مقدار میں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں بیویاں پاس ہوگی بے شمار خدمت کے نہ کوئی پریشانی نہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ بڑھاپا نہ موت نہ رب کڈے نہ بندہ نکلے کیوں بھی یہ جنت ہم کو ملنی چاہیے کہ نہ نہیں ملنی چاہیے تھوڑے ہی بول رہے کہنے جنت بارے وہ سارے بولو کرنا رہے ہو روڈ ہو جائے اللہ کا دکھا جائے کہ یہ بھی سب میری جنت کے طالب ہے طلب کرنے والے ہیں سب بولو جنت ملنی چاہیے کہ نہ اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ نصیب ہوگی لیکن قرآن سے نصیب ہوگی بھائی یہ بھی ذہن رکھو اس کے بغیر نہیں ہے جنت یاد رکھنا اس کے بغیر سیدھے ابری جاؤ گے تجھے بس اللہ پاک نے فرمایا ہے نعمت ثواب اللہ کتنا اچھا بدلہ ہے یہ جنت ہے تھوڑی نمازیں پڑھیاں دے رکھے ہے جی قرآن پڑھ لیا یہ جنت کے ٹھیکیدار بن گئے جنت دے دی اللہ نے یہ کتنا اچھا بدلہ ہے وہ حسنت پرصفا کا اور بہت ہی اچھا آرام کی جگہ ہے بدلہ بھی اچھا ہے اور آرام کی جگہ بھی اللہ پاک محنت کر لو میرے بھائیو بار بار میں ہر روز ہی آپ سے یہ کہتا ہوں جی آج کے بعد نماز نہیں کسی نے چھوڑی یہاں ہے نا تو انہیں میں سویا رہا اکھ نہیں کھلی مولوی صاحب ہاں پھر ایسی آنکھ کھولا گے انشاءاللہ وہ پھر آنکھ کھولنی پڑنی ہے یہ نہ کرنا میرے بھائیوں پھر وہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کوئی شاگرد نہیں کوئی قرآن کا طالب علم ہمیں دھوکا دے رہا ہے کال لگا رہا ہے آپ کو جو نماز نہیں پڑھتا اور قرآن کلاس میں بھی آ رہا ہے وہ ہمیں دھوکا دے رہا ہے بار بار ہم کہہ رہے ہیں یار چلو وہ کچا پلا آدمی ہو تو اس کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ٹھاک آدمی 3 سال سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں آ رہے وہ ساتھی ابھی شروع ہوا ہے 2 ماہ سے کبھی آ جائے آ گیا کبھی نہیں آئے گا وہ کمزور ساتھی کچا پلا ویسے ساتھی بھی ہیں کا جو 3 سال سے آ رہے وہ بھی نہیں آتے تھوڑے رہتے ہیں کلو کے اندر میرے بھائیوں یہ سونا بند کر دو چھوڑ دو سو نماز نہیں سے بہتر ہے کہ نہ بھائی ہے جی جب اللہ نے کہہ دیا اللہ کے دربار سے اعلان ہو گیا اللہ اکبر اللہ نیند کچھ نہیں بستر کچھ نہیں بھی اللہ بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آج حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح آ جاؤ اللہ گھر میں آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے نماز پڑھ لو میرے بھائیو میری ریکویسٹ ہے آپ سے یہ نہیں چھوڑنی آپ نے فجر کی نماز کیوں بھائی
چھوڑو گے آج کے بعد؟ علی بھائی عبد المجید صبح تھوڑی ڈیوٹی ہے، یہ نظر رکھنی نا کیڑا آیا کیڑا نہیں، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں نا انشاءاللہ تھی بھی انشاءاللہ اللہ منظور ہے آتے بات ٹھیک بھائی رشید صاحب نال ہاں نظر رکھو، اللہ نیکی دے اس کلاس میں چلاؤ، احسن طریقے نہ چلاؤ، اللہ کے بندے کوئی اثر ہو گئے، کوئی پتہ لگے لوگ جی نماز ہی نہیں پڑھنی روزے دی نماز کیا قرآن پڑھتے ہیں، ستے رہتے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے مثال بننا ہے لوگوں کے لیے، نمونہ بننا ہے۔ یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ تھے، دیکھو قرآن پڑھتے کتنا شروع ہو گیا، کتنا رنگ چڑھ گیا، ان نماز کے پیچھے ہٹ رہی نہیں ہے۔ آپ کو دیکھ کہ خربوزے کو دیکھ خربوزہ پکتا ہے، آپ کو دیکھ کے اور بھی لوگ آئے، اس طرح اور لوگ بھی آئے، کوئی پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ کیا خیال ہے قرآن کا؟ باقی انشاءاللہ کل کو بیان ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نہ کہیں آپ واسطے کسی کام کے پیچھے میں کرنے والا ہوں یہ کل، الا ان شاء اللہ، مگر یہ کیا کہیں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو کام ہوگا، چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ میرے بابو آئندہ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا۔ واذکر ربک اذا اللہ نسیتا، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے۔ انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دے امید ہے کہ دکھائے گا میرا رب مجھ کو اس سے بھی زیادہ قریب بلائی والی راہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور ٹھہرے وہ اصحاب کہف اپنی کہف میں 300 سنین، 309 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور زیادہ 9 سال، 309 سال سوئے رہے، لیکن کوئی پتہ نہیں چلا 309 سال۔ جب اٹھے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن ٹھہرے ہیں، دن کا قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ اب صرف ہی کیا ہی خوب دیکھتا ہے اللہ، اسمع، اور کیا ہی خوب سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، کام بنانے والا نہیں اللہ کے علاوہ۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اپنے حکم میں کسی کو بھی کیسے توحید بیان ہو رہی ہے اللہ پاک، نبی کو شریک کرتا ہے، نہ ولی سے پوچھتا ہے، نہ کسی سے نہیں پوچھتا، کسی کو شریک نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ بتلو ما اوحی الیک من کتاب، محبوب پڑھ وہ چیز جو وحی کی طرف کی رب کی طرف سے، یعنی یہ کتاب پڑھ، اس کتاب کی وحی کی گئی ہے تو یہ کتاب پڑھے۔ کتاب سے رب کی طرف سے وحی کی گئی اس کو پڑھیں۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اگر دیکھیے اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے یا کسی اور نے اللہ کے حکام کو بدلنے کی کوشش کی ہے بدلے، تو آپ اللہ کے علاوہ کوئی چاہے پناہ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے حکام کو بدل کے تم یا کوئی اور جب اللہ کے عذاب کی زد میں آؤ گے نا، پھر پوری دنیا بھی مل کے تم کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ مولوی غلط معنی کر رہے ہیں قرآن کے، درس ہے قرآن کا، لیکن شرک کر رہے ہیں بچوں سے، غلط معنی کر وہ بیان کر شرک کو ثابت کر رہے ہیں۔ نبی اللہ کے حکام کو بدلے تو اللہ کی گرفت میں آتا ہے، تو یہ کیسے بچ جائیں گے؟ میں پھر بھی آپ سے یہی کہتا ہوں، اگر میں نے جان بوجھ کے بھائیو قرآن کا معنی مفہوم غلط بیان کی، میں سیدھا جہنم میں جاؤں اور نہیں مجھے بسا سکے۔ یہ دیکھ لینا کر رہے ہیں مولوی جان پیٹ واسطے، روٹی کے لیے، ہاں جی دنیا کے لیے، قرآن کا معنی عید پڑھ گئے، معنی مفہوم بیان کر کے شرک کرا رہے ہیں، غلط طرف لے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور پتہ بھی ہے ہم کو جو ہم کر رہے ہیں، لیکن پیٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر نبی بھی اللہ کے حکم کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو پھر یا کوئی اور محبوب اللہ کے علاوہ کوئی چاہے پناہ تجھے نہیں ملے گی، تو پھر مولوی کیسے ملے گی؟ مولوی 14 کا مولوی کر رہا ہے قرآن کی، اور تمہارا محبوب غلط بیان کر رہا ہے۔ میں بھی اگر کیا، میں نے جان بوجھ کے قرآن کا معنی غلط بیان کیا، مجھے پتا ہے کہ معنی یہ ہے، مفہوم میں اپنے آپ کو تمہارے تم کو راضی کرنے کے لیے یا کسی اور وقت سے قرآن کا معنی وہ غلط بیان، سیدھا جہنم۔ ایک عید کا بھی قرآن کا معنی غلط ہو گیا، سیدھا الحمدللہ قرآن کا معنی مفہوم الحمدللہ
صحیح بیان کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ اگر آپ نے بھی قرآن دل سے سنا تو سے آپ ہی سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور انشاءاللہ دیکھ لینا کہ کلاس چلتی رہی، اس طرح ہم قرآن کے ساتھ جڑے جڑے مر گئے، موت آ گئی، جس طرح آج کٹھے ہو اللہ کے گھر میں، جنت میں اللہ کٹھے ہی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بس بھائی میری ریکویسٹ یہی ہے آپ سے، ایک تو آپ نے بلا وجہ نہیں ناغا کرنا کلاس کا، عذر شرعی ہے، باہر ہیں آپ شہر سے، کوئی بیمار ہے، بیمار ہو گئے، یہ جو مہمان ہے جی مولوی صاحب، یہ مطلب مہمان چنگے قرآن ہی چنگا، قرآن پیچھے سے چڑھیا مہمانوں کو اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں پوچھ رہے مہمانوں کو لے گیا ہو، مہمانوں کو آپ ہی رہ گئے جی، قرآن کو چھوڑ دیا، مہمانوں میں آپ ہی، مہمانوں کو یہاں لے کے پھر قرآن سے محبت ہے، یہاں لے مہمانوں گناہ ہے قرآن سمجھنا، اللہ کا میرا گناہ ہو گے لے کے آؤ، کہیں گے کہیں پہ ہم بازی پڑھیں گے قرآن بھی سمجھیں گے، یہاں لے کے آؤ، ایک ہے دو بتا دیں، بولے کئی ساتھی ہمارے میں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، نہ نماز نہ قرآن، درس بھی گیا نماز بھی گئی، یہ کیا ہے یہ؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا دن قیامت، یہ لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے سارے کا سارا، پوچھ لیا کہ مہمانوں کو وجہ میرے قرآن کا نہ کر دی، کلاس کا نہ کر دیا، تو جواب دے بول، کیا جواب دے گا؟ قرآن کو مقدم رکھنا ہے بلے داری پہ، رشتے داری پہ، اپنی جماعت پہ، بیوی بچوں پہ، ہر شے سے آگے قرآن کو رکھنا ہے، باقی سب کو پیچھے رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ قرآن کا رنگ چڑھے گا، نشہ چڑھے گا آپ کو اللہ قرآن۔ وصف نفس کا روک محبوب اپنے آپ کو ساتھ ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں رب اپنے رب کو بالغداتی والعشی، صبح شام یرید الوجہ، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پکارتے ہیں، ولا تعد وہی نہ کر ان سے نظریں نہ پھیرے، تريد زینۃ الحیات الدنیا کی نظریں پھیر لی آپ نے ان سے، تو پھر کیا ہے آپ آخرت کو پسند نہیں کریں گے، آپ دنیا کی زندگی کو پسند کریں گے، ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور نہ اطاعت کر جس کو غفلت میں ڈال دیا، جس کو ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے، اطاعت کر اس کی کہ غفلت میں ڈال دیا ہم نے اس کے دل کو عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع ہوا اس نے خواہشات کی اتباع کی ہے، خواہش کی، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا امر حد سے، حکم کام حد سے بڑا ہوا، وقل الحق من ربکم، محبوب کہہ دے یہ قرآن کیا ہے، حق ہے، سارے کا سارا، جب قرآن اللہ کرے حق ہے، پھر ہم کو کیوں نہ پڑھیں اس کتاب کو، اور کیوں نہ سمجھیں ہم اس کتاب کو، جب یہ حق ہے رب، اور کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، قرآن حق ہے، رب کہہ رہا ہے، پھر ہم کیوں اس سے دور ہوں، کیوں کسی اور چیز کو مقدم کریں اس سے، ہم پھر قرآن کو ہی مقدم کریں گے ہر چیز سے، بولو ہم قرآن کو ہر چیز سے کیا کریں گے، بولو سارے ہم ہر چیز سے قرآن کو کیا کریں گے، مقدم کریں گے، مقدم رکھیں گے۔ ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے، انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کیے واسطے ظالموں کی آگ، احاط بہم سرادقها، جو گھیر لیں گے ان کو اس آگ کے پردے، وہیں اس لگی تو اگر پانی مانگے یواسو پانی پلائے جائیں گے، بیمائن ایسا پانی کلمہلی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون دے گا، بیس الشراب، برا پینا ہے، وساد مرتبہ، اور بری رامگاہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لے کی اچھے، ان لا نضيع، نہیں ضائع کریں گے ہم اجر اس شخص کا، احسن جس نے اچھا عمل کیا ہوگا، اولئک لهم جنات عدن تجری، یہی لوگ ہیں کہ واسطے ان کے باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، تجری من تحتہم الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے اس جنت میں، من اساور، من سونے کے کنگن، ویلبسون، اور پہنے کے جنتی کپڑے جنت میں، خضر سبز رنگ کے، من سندس و استبرق، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کی، متکئین فیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس جنت میں، علی الارائک، تختوں پہ، نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے یہ، حسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی آرام کا ہے، جزاکم اللہ۔ ہاں جی دعا مانگ رہی ہے بھائی اصغر صاحب نے، کون فوت ہوا جی؟ فوت ہوگی جی، فوت ہوگی ان کی بہن بھائی اس کو فوت ہو گئی ہے، دعا مانگے اللہ پاک میں جنت الفردوس کا اللہم انت السلام ومنک السلام، بارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الانام۔ اللہ پاک جو مرد و بوڑھے بچے مسلمان عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئے، جامع شاد گوش کرے سب کو جنت الفردوس میں عالم بھائی کی بہن
اللہ پاک تیری رضا سے فوت ہوگی، وفات پا گئی ہے، اللہ پاک اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، اس مرنے والی کے درجے بلند فرما، اس مرنے والی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما۔